یہ ایک بادشاہ اور درویش کی کہانی ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کو مطمئن کر دینے والے جواب دے گا، اس کا انعام و کرام سے مالا کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب، فلسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے، صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی جھونپڑی سے کچھ دور پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اترا اور سپاہیوں کو چھوڑ کر اسے ملنے کے لیے اکیلا ہی چل گیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ سے اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ درویش نے بادشاہ کے 3 سوال بہت غور سے سنے لیکن کوئی جواب نہ دیا اور پھر اپنی زمین کوڑنا شروع کر دیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھاوڑا مجھے دے دیجیے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا، بادشاہ نے درویش سے کہا۔ شکریہ، درویش نے یہ کہہ کر پھاوڑا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گوڑ چکا تو پھر اس نے اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے اپنا پھاوڑا لے لیا۔ صرف اتنا کہا کہ اب تم دن بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو، لیکن بادشاہ نے درویش کو پھاوڑا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وہ گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ بادشاہ نے زمین پر آخری پھاوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ، میں آپ کے پاس اپنی 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا، اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجیے، میں اپنے گھر لوٹ جاؤں گا۔ بزرگ نے جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دباتے ہوئے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا تھا۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ میں بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بڑھ رہی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی پڑ کر سو گیا۔ صبح بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی، میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کروایا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی، میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا، لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا، لیکن آپ کے سپاہیوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میری زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ اپنے دشمن سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے یہ بھی کہا کہ میں اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ جھونپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ درویش باہر اپنی کیاریوں میں بوائی کر رہا تھا جو ایک روز پہلے گوڑی بنائی گئی تھی۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، اے بزرگ، میں آخری بار اپنے سوال کے جواب کی درخواست کرتا ہوں۔
تم جواب پا چکے ہو، لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری کمزوری پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے کوڑا نہ ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں کر رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ بات کو جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو، ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے موجودہ وقت۔ اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو۔ اس لیے کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اسے معاملہ پڑے گا یا نہیں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے کیونکہ انسان کو اس مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ تو یہ تھی بادشاہ اور درویش کی کہانی۔